خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے، ابھی حکومت نہیں بنائی تھی، تو تب عمران خان صاحب نے پاکستان کو ایک منشور دیا تھا، عوام کو ایک خواب دکھایا تھا کہ وہ ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جو کہ سب کے لیے ایک ہوگا، دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ عمران خان نے لگایا تھا۔ غریبوں کے لیے الگ پاکستان، امیروں کے لیے الگ پاکستان بالکل نہیں ہوگا، طاقتور کے لیے الگ پاکستان، کمزور کے لیے الگ پاکستان بالکل نہیں ہوگا۔ ایک ایسا پاکستان عمران خان صاحب بنائیں گے جو سب پاکستانیوں کو ایک نظر پہ ایک لیول پہ برابری دے گا۔ لیکن باقی سب چیزیں تو دور، ابھی حکومت میں آئے ہوئے 3 سال ہی ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو، اور اس 3 سال کے بعد پاکستان کی تو میں کیا ہی بات کروں، ہر ایک کا الگ الگ اپنا ہی ایک الگ پاکستان ہے۔ لیکن اگر میں صرف اور صرف بازار کی بات کر لوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ایسے میں رمضان بازار لگ رہے ہیں، اور اگر میں صرف بازار کی بات کر لوں تو آپ کو عمران خان کی حکومت میں آنے کے تیسرے سال میں ہی الگ الگ بازار نظر آتے ہیں، اشرافیہ کے لیے الگ بازار اور میرے آپ جیسے تمام باقی لوگوں کے لیے ایک الگ بازار نظر آتا ہے۔ ویکنڈ کے اوپر عمران خان صاحب نے ہمیں اپنا بازار محترم پرائم منسٹر نے دکھایا، انہوں نے اپنے کیمرامین کے ساتھ ہمیں وہ بازار دکھایا، لیکن وہ جو بازار ہے وہ میرے اور آپ کے بازار سے بالکل مختلف ہے۔ عمران خان صاحب کا، میرے محترم پرائم منسٹر کا جو بازار ہے اس میں خوبصورت سی نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھری SOPs کو فالو کرتی ہوئی ریڑیاں اور سٹالز لگے ہوئے ہیں جس میں گرما گرم فریش ہائیجینک آپ کو سموسے پکوڑے تلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس بازار کا گاہک، خریدار، کلائنٹ، کسٹمر صرف ایک شخص ہے اور وہ ہے میرا محترم پرائم منسٹر۔ دوسری طرف وہ بازار جس میں آپ اور ہم جاتے ہیں، اس بازار میں SOPs کی بھی دھچیاں اڑائی جاتی ہیں، اس بازار میں ہائیجین تو بہت دور کی بات، کبھی کبھی ہائیجینک چیزیں مل بھی جاتی ہوں گی، میں ایسا نہیں کہہ رہی، لیکن ہائیجین جو ہے اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پر جو خریداروں کا رش ہوتا ہے، اتنا رش کہ گھنٹوں گھنٹوں لائنوں میں لگنے کے بعد مجھ اور آپ جیسے لوگوں کو ملتی ہے تو صرف اور صرف 1 کلو چینی، بہت زیادہ بحث کرنے پر زیادہ ہو گیا، بہت ہو گیا، 2 کلو چینی دے دیں گے، وہ بھی انگوٹھے پر نشان لگا کے۔ نہ جانے میرے محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب جیسے بازار کہاں ہوتے ہیں۔ ایک وہ بازار بھی ہم نے اس ویکنڈ پہ دیکھا، کل سنڈے کو ہی، کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ جو کہ معاون خصوصی ہیں، وہ AC سیالکوٹ کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نازیبہ زبان کا استعمال کرتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ گالی کا استعمال کیا تو غلط نہیں ہے، کیونکہ مہذب لوگوں کے لیے جس الفاظ کا استعمال فردوس عاشق اوان نے کیا وہ گالی کے ہی مترادف ہے۔ تو یہ ہم نے مختلف بازار دیکھے اوور دا ویکنڈ، لیکن میرا اور آپ کا بازار جو ہے اسی حوالے سے ہم سوال کریں گے۔ مسرت پرائم منسٹر نے کون سا بازار ہمیں دکھا دیا؟ یہ کون سا بازار ہے جو آج تک میں نے نہیں دیکھا؟ مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا، آپ کا مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہو اس طرح کے بازار جانے کا، لیکن مجھے اور میرے دیکھنے والے موسٹلی لوگوں کو یہ بازار میں جانے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ کون سا بازار؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ وہ ایک رینڈم روڈ سائیڈ وزٹ کے اوپر نکلے تھے، اور اس طرح بغیر پروٹوکول کے اندر خود گاڑی ڈرائیو کر کے، اور جیسے جو ڈیفرنٹ قسم کے سٹالز ہوتے ہیں، وہ کوئی ایک خاص بازار نہیں تھا جو کسی کے لیے جیسے رمضان بازار لگائے گئے ہیں، یا وہ بازار جیسے یہ جو رمضان سہولت بازار ہیں ان کے علاوہ جیسے عام جو مارکیٹس ہوتی ہیں یا جو عام روڈ سائیڈز کے اوپر آپ کے فروٹ سٹالز اور یہ ڈیفرنٹ قسم کے سٹالز لگے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم وہ بغیر پروٹوکول کے وہ نکلے تو صحیح۔ یہ بات آپ کی کسی حد تک میں اس سے ایگری کر لوں گی کہ وہ رش والے بازار میں نہیں گئے، ایسی مارکیٹس میں گئے جہاں پہ اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا۔ اگلی رہ گئی جہاں تک بات آپ نے جو دوسرے بازار کا ذکر کیا، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ جن الفاظ کا استعمال ہوا وہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا۔ جہاں تک رہ گئی بات آپ کو پھر اس سے ریلیٹ کر کے وہ زبان جو چند دن پہلے پریس ٹاک کے اندر، میڈیا کے اندر انہی چیف سیکریٹری صاحب کو خطاب کر کے ان کو مخاطب کر کے اور تمام آفیسرز کو کہ ہم آپ کے بچوں کو بھی، آپ کی بیویوں کو بھی ان کا برا حال کریں گے، اور آپ کی وہ لیڈر جو چند دن پہلے لیڈر بنی ہے اپنے چچا کو جیل بھیجنے کے بعد اور اپنے والد صاحب کو لندن بھیجنے کے بعد، انہوں نے بھی جو زبان استعمال کی تھی بیوروکریسی کے لیے، وہ آپ کو پتا ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہاں، اس طریقہ کار کے اوپر ہم سب کو اختلاف، جو صحیح بات ہو، جو جائز بات ہو، اس کے اوپر ہم لوگ ہمیشہ کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی رانگ ڈوئنگز کے اوپر، غلط قسم کی چیزوں کے اوپر اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا، لیکن یہ میرے سے آپ اتفاق کریں گی کہ میں ہمیشہ پازیٹیو اپروچ کی بندی ہوں، جو کسی کے اینڈ پہ اچھی چیز ہو ہم اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ مثلا بیوروکریسی ساری کو یہ کہنا انتہائی غلط اور نامناسب بات ہوتی ہے کہ سارے لوگ تو برے بالکل بھی نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہے۔ بہت سارے ایماندار اپرائٹ آفیسرز ہیں جن کی وجہ سے یہ آپ کا ملک چل رہا ہے، آپ کا نظام چل رہا ہے، لیکن
کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے فرائض منصبی کو اس طرح سے انجام بالکل نہیں دے پاتے. جو ٹیکس کا پیسہ، جو سہولتیں آپ کی ریاست، آپ کی اسٹیٹ دیتی ہے، کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ان کو پلے سے نہیں دیتی، وہ آپ کے بھی اتنے ہی ملازم ہیں. آپ سے مراد عوام کے، ریاست کے، پولیٹیشنز کے نہیں. امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ ہمیں صحیح چیز کو صحیح کہنا ہوگا، بٹ اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک کرتے ہوئے، اور اپنے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ہمیشہ ہم سب لوگوں کو، کیونکہ لوگ ہمیں آئیڈیالائز کرتے ہیں، لوگ ہماری بات، وہ لبرٹی جو ایک عام آدمی کو حاصل ہے ہمیں تو وہ بھی حاصل نہیں ہے. تو ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ ہمیشہ محتاط انداز میں کرنا چاہیے. اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحیح بات بھی بہت غلط طریقے سے سامنے آتی ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا پرائم منسٹر صاحب کا وہ بازار جو کہ پرسکون تھا. آپ نے وہاں پہ سنا کہ ایک ریڈی والا پرائم منسٹر کو کہتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے احساس پروگرام شروع کیا، لیکن اس کے باوجود مریم نواز نے تنقید بھری ٹویٹ کی. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، آپ منتخب پارلیمان کے نمائندے ہیں، یہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے کہ عوامی نمائندوں کا یہ حق ہوتا ہے، وہ جا سکتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. ان کو جو بیوروکریسی ہے ان کا کام ہوتا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، سرپرائز وزٹ بھی ہو سکتے ہیں. اگر ایسے میں فردوس عاشق اعوان نے غلط زبان کا استعمال کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر غلط زبان کا استعمال کیا ہے تو آپ اس چیز کے اوپر سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ پی ایم ایل این اس چیز کو مزید مینیپولیٹ کیوں کر رہی ہے؟ آپ سب لوگوں نے مل کر کے سرکاری ملازمین کو مقدس گائے ہولی کاؤ کیوں بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں پورے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ حالات ہیں کہ پورے ملک کی بیوروکریسی ڈی مورلائزڈ ہے. ہر چوتھے دن پتہ نہیں کتنے آئی جی چینج ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے ڈی آئی جی، مطلب کہ کوئی پوسٹ ایسی نہیں ہے. ایک جگہ پہ 4 بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس یہ مسلسل جو ہے جیسے پورے ملک کا برا حال ہوا ہے ویسے کیا کہتے ہیں بیوروکریسی کا بھی اب انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. اور ظاہر ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بدتمیزیاں کرنے سے سے گڈ گورننس آ جاتی ہے. اس طرح گڈ گورننس نہیں آتی. آپ کے اندر انٹلیکچوئل کیپیبلٹی بھی ہونی چاہیے، جس کا بہت بڑا فقدان ہے پوری کی پوری پی ٹی آئی میں. تو وہ جب تک نہیں آئے گی تب تک یہ اسی طرح ہی کرتے رہیں گے. یہ کیمرے کے لیے جو ہے یہ وزیر اعظم صاحب نے بھی آ کے پہلے کہا کہ جی میں بغیر پروٹوکول کے لیے گیا ہوں. ہم نے وہ تصویریں نکال کے دکھائیں جہاں پہ ان کا سیکیورٹی سٹاف ان کے ساتھ تھا، ان کے پیچھے وہ بیگ لے کے گھوم رہے تھے. ہم نے وہ تصویر نکال کے سوشل میڈیا پہ چلائی. تو یہ پہلی تو سب سے دیکھیں اس وقت سب سے بڑا اس ملک کا مسئلہ نہ اکانومی ہے، نہ اس ملک کا مسئلہ الیکٹورل ریفارم ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت سمیت وزیر اعظم مسلسل جھوٹ بولتے ہیں. مسلسل جھوٹ بولتے ہیں. فرق ہے. آپ ابھی ینگ ہیں، آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھیں گے. وہ پروٹوکول نہیں تھا، وہ سیکیورٹی تھی. پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، اس کی سیکیورٹی ہوگی، وہ پروٹوکول کے زمرے میں نہیں آتی. یہ تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا. تو اتنی بھی تنقید ہیوی نہ کریں. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے سو صحیح ہے. آپ یہ تو مانتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان کو سیکیورٹی ملنی چاہیے. 50 گاڑیاں اگر آپ سیکیورٹی کے لے کے گھومیں گے تو پھر آپ اس کو پروٹوکول کہہ لیں یا سیکیورٹی کہہ لیں، جو مرضی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ نہیں آپ سیکیورٹی لے کے جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سیکیورٹی لے کے جائیں. آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. نہیں میں آپ میری بات نہیں سمجھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور لے کے جائیں سیکیورٹی، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ساتھ کچھ تھا نہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. ہاں یہ بات آپ کی بالکل ویلڈ ہے جو آپ نے اینڈ پہ کی.